بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یہ خطرات کی چیختی ہوئی گھنٹیاں ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب حالات نارمل ہو سکتے ہیں، کیونکہ بڑی تیزی سے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے ہر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج ہر شعور رکھنے والا پاکستانی سوال کر رہا ہے کہ ان چوروں، ٹھگوں، بدماشوں کو تو ہر طرح کا ریلیف مل گیا، ہمیں ان 6 مہینوں میں کیا ملا؟ اگر یہ ملک 40 سال حکومتیں کر کے بھی انہوں نے نہیں لوٹا تو پھر ہم 24 کروڑ عوام چور ہیں۔ پھر یہ ملک ہم نے لوٹا ہے، کیونکہ سزا تو میرے پاکستانیوں ہم بھگت رہے ہیں۔ سولی پر تو ہمیں چڑھا دیا گیا ہے۔ اگر یہ لوگ بغیر پروں والے فرشتے ہیں تو کیا ہم اس ملک کے قاتل ہیں؟ آج ہر پاکستانی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور آگے سے جواب مل رہا ہے کہ نہ یہ ملک تمہارا تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ تم صرف جہالت، غربت، بھوک، ننگ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم صرف رعایا ہو۔ ہم اس زمین کے مالک ہیں، ہم بادشاہ ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کہتے ہیں کہ یہ میدان سے بھاگ رہے ہیں۔ شبلی فراز صاحب، یہ میدان میں رہے کب ہیں اور نہ ہی یہ مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ میدانوں میں مقابلے تو باحوصلہ لوگ کرتے ہیں، ان کا میدانوں سے کیا تعلق؟ جو کچھ اعظم سواتی کے ساتھ ہوا تو کہیں سے لگ رہا ہے کہ یہ میدانوں میں لڑنے والے لوگ ہیں۔ 70 سال کے بزرگ کو ننگا کر کے مارا گیا۔ اس سے پہلے جو ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ہوا۔ میں ایک عام پاکستانی ہوں اور ان حالات کو دیکھ کر یقین کریں کہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج جو کچھ سوات میں ہو رہا ہے، آج جو کچھ ایک عام پاکستانی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا وہ قابل برداشت ہے؟ 70 سال کے بزرگ کو ننگا کر کے مارا گیا۔ لاڈلے جو مرضی کہتے رہیں، کیونکہ وہ تو گود میں کھلے ہیں نا۔ گود میں کھلے ہوئے بچے ہمیشہ پیارے لگتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے مردان میں جلسہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جو بھی ان چوروں کو NRO دے رہا ہے وہ ملک کا غدار ہے۔ میں ان کے خلاف باہر نکلوں گا، جلد کال دینے والا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ سارے اداروں کو کہتا ہوں غلط فہمی میں نہ رہیں کہ تشدد کر کے آپ عزت کرا لیں گے۔ تمہاری ذمہ داری امن و امان قائم کرنا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کسی ظالم کو عزت نہیں ملی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اعظم سواتی کو رات پکڑا اور ننگا کر کے تشدد کیا۔ انہوں نے کہا یہ ضمنی انتخابات اس ملک کی تاریخ کا سب سے اہم انتخاب ہے۔ ایگریکلچر یونیورسٹی میں طلباء کے کنونشن میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں سرفروشی کی ضرورت ہے۔ پنڈی تیار ہے۔ اس اتوار کو الیکشن کے بعد کال دیں، قوم انتظار کر رہی ہے۔ شیخ رشید احمد نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پوری امید ہے کہ اس اتوار کے بعد عمران خان لانگ مارچ کی کال دے گا۔ میں نے آج عمران خان کو جلسے میں کہا ہے کہ آر کرو یا پار، اب یا کبھی نہیں، اور دیر نہ کرو۔ جب انصاف مر جاتا ہے تو انتقام جنم پاتا ہے۔ آل شریف نے انصاف کو نیلام گھر میں سجا دیا ہے۔ حکومت نے اپنے کیسز ختم کرا کے اپنی سیاسی قبر کھود دی ہے۔
میرے پاکستانیوں، جو حالات میں دیکھ رہا ہوں بہت خطرناک صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ ممکن ہے عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، اس کے بعد پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا جائے، کیونکہ یہ ظلم رکنے والا نہیں، یہ مزید بڑھے گا۔ ظالم جب ظلم کرنے پر تل جاتا ہے تو پھر اس پر دلیلیں، تقریریں، نصیحتیں اثر نہیں کرتیں۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر وہ ضرور ہوگا اور تیسری طاقت ملک سنبھال لے گی۔ شیخ رشید نے اکسانے والا بیان دیا ہے۔ میرے خیال میں عمران خان جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ بہت سوچ سمجھ کر اٹھائیں گے۔ ڈاکٹر شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ عمران خان کو غصہ دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے، مگر عمران خان جس طرح 6 مہینے بڑی حکمت سے چلتے رہے، اب بھی ان کو ہر قدم بڑا سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔